السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 18، سبق نمبر 13، دلیری۔ یہ ہمارا سبق نمبر 13 ہے اور اس میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ دلیری کسے کہتے ہیں اور دلیری سے کیا کیا کام ہوتے ہیں اور یہ کتنی ضروری اور کتنی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں دوستو، دلیری کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ دلیری، دلیرے نہیں پڑھیں گے، دلیری۔ جس وقت کوئی دشواری یا خطرہ پیش آئے یا آفت و مصیبت، جس وقت کوئی دشواری، کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ دال کے اوپر پیش پڑھیں گے، دشواری یا خطرہ پیش آئے یا آفت و مصیبت، یا آفت و مصیبت کا سامنا ہو، یا آفت و مصیبت کا سامنا ہو، اگر انسان اس وقت اپنی ذات پر بھروسہ کر کے، اگر انسان اس وقت اپنی ذات پر بھروسہ کر کے اور اپنی رائے اور تدبیر سے ان خطروں اور آفتوں کے دفع کرنے پر آمادہ ہو، اور اپنی رائے اور تدبیر سے ان خطروں اور آفتوں کے دفع کرنے پر آمادہ ہو، تو اس خصلت کو دلیری کہتے ہیں، تو اس خصلت کو دلیری کہتے ہیں۔ دلیری سے ثابت قدمی اور استقلال پیدا ہوتا ہے، دلیری سے ثابت قدمی اور استقلال پیدا ہوتا ہے۔ استقلال کے وسیلے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، استقلال کے وسیلے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ جس کام کو آدمی شروع کرتا ہے، جس کام کو آدمی شروع کرتا ہے اس کو تمام کر کے چھوڑتا ہے، جس کام کو آدمی شروع کرتا ہے اس کو تمام کر کے چھوڑتا ہے۔ دلیری انسان کو بڑے بڑے کاموں کا حوصلہ دلاتی اور کامیابی کی راہیں سجھاتی ہے۔ دلیری انسان کو بڑے بڑے کاموں کا حوصلہ دلاتی اور کامیابی کی راہیں سجھاتی ہے۔ دلیری ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو ادنا درجے سے اعلیٰ رتبے پر پہنچاتی ہے۔ دلیری ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو ادنا درجے سے اعلیٰ رتبے پر پہنچاتی ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ سے درجے سے اعلیٰ رتبے پر پہنچاتی ہے۔ دلیری دشمنوں کے حملے، ظالموں کے ظلم اور شریروں کی شرارت سے بچاتی ہے۔ دلیری دشمنوں کے حملے، ظالموں کے ظلم اور شریروں کی شرارت سے بچاتی ہے۔ دلیری ہی سے انسان اپنے نفع، اپنے حق اور اپنی عزت و حرمت کی حفاظت کرتا ہے۔ دلیری ہی سے انسان اپنے نفع، اپنے حق اور اپنی عزت و حرمت کی حفاظت کرتا ہے۔ دلیری سے صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے، دلیری سے صبر و تحمل، کیا پڑھیں گے اس کو؟ صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے، جو آدمی کو مصیبتوں پر غالب اور فتح مند بنا دیتا ہے، جو آدمی کو مصیبتوں پر غالب اور فتح مند بنا دیتا ہے۔ شاید تم نے دیکھا ہو کہ انجن کے نیچے، شاید تم نے دیکھا ہو کہ انجن کے نیچے آگ جلاتے ہیں، انجن، کیا پڑھیں گے اس کو؟ انجن کے نیچے آگ جلاتے ہیں جس سے بھاپ بنتی ہے، جس سے بھاپ بنتی ہے۔ بھاپ کی روک تھام سے باقاعدہ حرکت پیدا ہوتی ہے، بھاپ کی روک تھام سے
باقاعدہ حرکت پیدا ہوتی ہے، اس حرکت سے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں، اس حرکت سے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں۔ اسی طرح غصہ آدمی کے دل میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے، اسی طرح غصہ آدمی کے دل میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ جب عقل اس طاقت کو اپنے قابو میں رکھتی ہے، جب عقل اس طاقت کو اپنے قابو میں رکھتی ہے تو آدمی سے دلیری کی خصلت ظاہر ہوتی ہے، تو آدمی سے دلیری کی خصلت ظاہر ہوتی ہے۔ جب غصہ، کیا پڑھیں گے اس کو، جب غصہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے، جب غصہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو عقل سلامت نہیں رہتی، تو عقل سلامت نہیں رہتی۔ انجام کا فکر، نظام کا فکر، کیا پڑھیں گے اس کو، نظام کا فکر اور نیک و بد کی تمیز اٹھ جاتی ہے، نظام کا فکر اور نیک و بد کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اس جوش میں وہ ایسی، کیا پڑھیں گے اس کو، اس جوش میں وہ ایسی نامعقول حرکتیں کر بیٹھتا ہے، نامعقول حرکتیں کر بیٹھتا ہے، کیا پڑھیں گے، بیٹھتا ہے، بے یہ ٹے ہے تا الف، بیٹھتا ہے کہ غصہ فرو ہونے کے بعد اس کو خود ندامت ہوتی ہے، بدلہ اور انتقام کا خوف دل پر چھا جاتا ہے، بدلہ اور انتقام کا خوف دل پر چھا جاتا ہے۔ ایسے آدمی سے دوست آشنا نفرت کرنے لگتے ہیں، ایسے آدمی سے دوست آشنا نفرت کرنے لگتے ہیں۔ دشمن اس کی بےہودگی پر ہنستے اور خوش ہوتے ہیں، دشمن اس کی بےہودگی پر ہنستے، کیا پڑھیں اس کو، ہنستے اور خوش ہوتے ہیں۔ غصے کی حرارت کا بالکل مر جانا بھی برا ہے، غصے کی حرارت کا بالکل مر جانا بھی برا ہے۔ جب یہ حرارت آدمی کے دل کو نہیں ابھارتی، جب یہ حرارت آدمی کے دل کو نہیں ابھارتی تو وہ بودا اور ڈرپوک، کم ہمت، سست اور بے غیرت بن جاتا ہے، تو وہ بودا، کیا پڑھیں اس کو، بودا اور ڈرپوک، کم ہمت، سست اور بے غیرت بن جاتا ہے۔ اگر دشمن اس کی حق تلفی یہاں تک کریں، اگر دشمن اس کی حق تلفی یہاں تک کریں تو وہ ذلت کے ساتھ گوارا کرتا ہے، تو وہ ذلت کے ساتھ گوارا کرتا ہے۔ کوئی آفت یا خطرہ سامنے آئے، کوئی آفت یا خطرہ سامنے آئے تو اس کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں۔ ایسا آدمی کسی دشوار کام کو، ایسا آدمی کسی دشوار کام کو انجام نہیں دے سکتا، اس لیے انسانیت کی تمام خوبیوں سے محروم رہتا ہے، اس لیے انسانیت کی تمام خوبیوں سے محروم رہتا ہے، کیا پڑھیں گے اس کو، محروم رہتا ہے۔ نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائیں بھوکے، نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائیں بھوکے، نہ کڑوا بن کے جو چکھے سو تھوکے، نہ کڑوا بن کے جو چکھے سو تھوکے۔ یاد کرو ہجے اور معنی، دیکھو کتنا بہترین شعر ہے، اس شعر کو یاد رکھو کہ نہ تو اتنا غصہ ہے کہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور نہ اتنا میٹھا بنا جائے کہ لوگ چٹ کر کھا جائیں اور بھوکے کھا جائیں اس چیز کو۔ دیکھیں یہ کچھ لفظ ہیں، ان کا معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، دیکھیں کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ دشواری، دقت، مشکل،
دشواری کیا معنی ہے؟ دقت، مشکل۔ رائے، رائے کے معنی، رائے کیا معنی ہے؟ قیاس۔ تدبیر، حکمت، عقل مندی، تدبیر، حکمت، عقل مندی۔ آمادہ، تیار ہونا، آمادہ کیا معنی ہے؟ تیار ہونا۔ خصلت، عادت، خصلت کا معنی ہے عادت۔ ثابت قدمی، ثابت قدمی، مستقل مزاج، مستقل مزاج۔ استقلال، جمع رہنا، استقلال، جمع رہنا، اور اس کا معنی ثابت قدمی ہے۔ وسیلہ، ذریعہ، وسیلہ کیا معنی ہے؟ ذریعہ۔ حوصلہ، بلندی، حوصلہ، بلندی۔ ادنا، چھوٹا، ادنا کیا معنی ہے؟ چھوٹا۔ اعلیٰ، اونچا، اعلیٰ کیا معنی ہے؟ اونچا۔ ظالم، ظلم کرنے والا، ظالم کیا معنی ہے؟ ظلم کرنے والا۔ شریر کے معنی فسادی، شریر کیا معنی ہے؟ فسادی۔ حرکت، ہلنا، جنبش کرنا، حرکت کے معنی ہلنا، جنبش کرنا۔ تحمل، برداشت، تحمل کیا معنی ہے؟ برداشت۔ فرو ہونا، غصہ کم ہونا، فرو ہونا کیا معنی ہے؟ غصہ کم ہونا۔ ندامت، شرمندگی، ندامت کیا معنی ہے؟ شرمندگی۔ حق تلفی، حق دبانا، حق تلفی کے معنی ہے حق دبانا۔ ہتک، رسوائی، ہتک کیا معنی ہے؟ رسوائی۔ گوارا، اختیار کرنا، پسند کرنا، گوارا کیا معنی ہے؟ اختیار کرنا، پسند کرنا۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا ہے، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور اس میں ایک سبق بھی ہے کہ غصہ کا زیادہ ہونا کتنا نقصان ہوتا ہے، اور غصے کا بالکل نہ ہونا یہ کتنا نقصان دیتا ہے، اور غصے کا درمیانی ہونا یہ کتنا فائدہ دیتا ہے، اور پھر دلیری اور ہمت اور حوصلہ آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دوستو ہم اپنے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔